معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ ایران کے جواب کا چند دن تک انتظار کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران میں ذہین لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایرانی قیادت اپنے لوگوں کا بھلا چاہتی ہے یا نہیں۔ ایران کے ساتھ معاملات میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ تہران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ ہم کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابنا ہرمز کھلوانی ہے اور وہ فوری طور پر کھلنی چاہیے۔ ایران میں لوگوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ایران بدترین شکست سے دوچار ہے۔ ایران سے متعلق میرا اور اسرائیلی وزیر اعظم کا مشترکہ موقف ہے۔ امریکی صدر کی ترک ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ترک صدر سے کال پر اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ ترک صدارتی آفس کے مطابق صدر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان متنازع مسائل کا حل ممکن ہے۔ تعمیری اقدامات کے لیے ہماری حمایت جاری رہے گی۔ ایران سے امن معاہدے کی تجویز پر امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ کے لائحہ عمل پر اختلافات۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو مذاکرات کے حوالے سے شدید شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ وہ ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کرنے اور جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حامی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ثالث ایک لیٹر آف انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہیں، جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے تاکہ باضابطہ جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ 30 روزہ مذاکراتی عمل شروع کیا جائے۔ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر اہم معاملات پر غور ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر اور وائٹ ہاؤس کا امریکی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ امریکہ سے نئی تجاویز ملی ہیں۔ تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پیغامات کے تبادلے کے بعد اگلے مرحلے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ پاکستان محسن نقوی بطور سہولت کار ایران میں موجود ہیں۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 14 نکات کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے۔ امریکہ کو پابندیاں ہٹانا ہوں گی۔ امریکہ کو بحری قذاقی ختم کرنا ہوگی۔ ہم صرف اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ پاکستان سے اہم شخصیت ایران کے دورے پر روانگی کا امکان۔ العربیہ نیوز کا دعویٰ، امریکہ ایران معاہدے کے حتمی نکات کا اعلان جلد متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق حج کے بعد معاہدے کے حتمی نکات پر مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر ایران پہنچ گئے۔ ایرانی قیادت سے ہم ملاقاتیں۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کا افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور۔ ایرانی صدر پزشکیان نے پاکستانی کوششوں کی حمایت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب احمد وحیدی سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ 5 روز قبل بھی ایران گئے تھے۔ دورے میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے ملے تھے۔ ایران نے جنگ ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا، مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ دباؤ ڈال کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض خام خیالی ہے۔ سفارتکاری دانشمندانہ راستہ ہے۔ ایران پر حملہ ہوا تو جنگ خطے سے باہر پھیل جائے گی۔ پاسداران انقلاب کی امریکہ کو دھمکی۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلی بار جنگ میں تمام صلاحیتیں استعمال نہیں کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس بار جارحیت کی گئی تو تباہ کن حملے کیے جائیں گے۔ ہم مرد میدان ہیں، دشمن ہماری طاقت میدان جنگ میں دیکھے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ نئی جارحیت پر دشمن کو پچھتاوا ہوگا۔ ناکہ بندی ایران کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہماری افواج نے جنگ بندی سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت بحال کی۔ دشمن کی ظاہر اور خفیہ سرگرمیاں نئی جنگی تیاری ظاہر کرتی ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ایکس پر بیان کہا
دیر پام کے لیے جامع معاہدے کی جانب پیش قدمی کے لیے فوری تعاون ضروری ہے۔ ایران کشیدگی میں اضافے سے اجتناب کرے، جنگ کا خاتمہ اور ابنا حرمس میں سلامتی ضروری ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اضافی متوقف فراہم کرنے کے اقدام کی بھی تعریف کی۔ مشرق وسطی میں جنگ روکنا ضروری، چین نے یک طرفہ غنڈہ گردی پر مبنی تمام اقدامات کی مخالفت کر دی۔ صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پوٹن کی مشترکہ پریس کانفرنس، دونوں رہنماؤں کی گریٹ ہال آف دی پیپل میں ملاقات۔ چینی صدر نے کہا کہ خطے میں جنگ روکنا ناگزیر ہے، مذاکرات انتہائی اہم ہے، دنیا میں جنگ کے قانون کے نفاذ کا خطرہ ہے، ایسے میں روس اور چین کو یک طرفہ غنڈہ گردی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ چین اور روس کو زیادہ منصفانہ اور متوازن عالمی نظام حکمرانی کے قیام کو فروغ دینا ہوگا۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اور چین کے تعلقات عالمی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ بعض ممالک نو آبادیاتی طرز پر عالمی معاملات کو یک طرفہ طور پر چلانا چاہتے ہیں۔ عالمی معاملات کو نو آبادیاتی طرز پر چلانے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ چین اور روس کے درمیان تعاون کے 20 معاہدوں پر دستخط۔ روسی صدر پوٹن کی گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر شاندار استقبال، چینی فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکی فوج کی ایرانی پرچم بردار تجارتی بحری جہاز کی نگرانی کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی میرینز نے خلیج عمان اور ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر پر کارروائی کی۔ ٹینکر امریکی ناکہ بندی توڑتے ہوئے ایرانی بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا۔ تلاشی کے بعد جہاز کو چھوڑ دیا گیا، عملے کو راستہ تبدیل کرنے کی ہدایت کی۔ اب تک 91 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کروایا جا چکا۔ پاسداران انقلاب کا ابنا حرمس سے 24 گھنٹے میں 26 جہازوں کی گزرنے کا دعویٰ۔ آئل ٹینکرز، کنٹینر شپ اور تجارتی بحری جہاز شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ہرمس کے جہازوں کی آمد و رفت اجازت نامے کے تحت جاری ہے۔ وزیراعظم سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے نائب چیئرمین تسائی دافنگ نے وفد کی قیادت کی۔ وزیراعظم نے چینی مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ چین کے بنیادی قومی مفادات کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ سی پیک پاکستان کے سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے گیم چینجر قرار۔ وزیر اعظم سے برطانوی قومی سلامتی کے مشیر جوناتھن پاول کی بھی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کا برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ برطانیہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ برطانوی مشیر نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے جاری پاکستانی کوششوں کی تعریف کی۔ کہا برطانوی حکومت دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر اعظم سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ وفد کی ملاقات۔ آئندہ وفاقی بجٹ سے متعلق MQM کی طرف سے تجاویز پیش۔ وفاقی حکومت کے تحت کراچی سمیت سندھ میں عوامی فلاحی منصوبوں سے متعلق تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ MQM وفاقی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ حکومت کا عوامی فلاح کے حوالے سے ہر اقدام میں ساتھ دیا۔ ایک خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا۔ بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسرا کلپ آیا کہ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں اور مختلف لوگ اس پہ اپنے کمنٹس کر رہے تھے، ویلاگ بنا رہے تھے۔
मुनशियात फरोशी पर गिरफ्तार अनमोल पिंकी का कौमी असम्बली में चर्चा। राजा परवेज अशरफ का अनमोल पिंकी की तरफ से नाम लेने पर इजहार बरहमी बोले कि पिंकी ने कहा है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि राजा परवेज अशरफ का नाम ले। पहले इस खातून ने किसी और शख्सियत का नाम लेने के दबाव का भी इल्ज़ाम लगाया। बाद में पिंकी के वकील ने वजाहत कर दी कि पिंकी ने किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया। सोशल मीडिया पर मेरे नाम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर कोई कवायद होने चाहिए ताकि किसी और पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाएं, जबकि शुरफा की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मामले पर सख्त एक्शन लेगी। हर रुकन की इज़्ज़त के लिए हर फोरम पर जाएंगे। ईरान पर अमरीकी हमला मौखर करने के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल 6.60% फी बैरल सस्ता। कीमत $104.70 फी बैरल तक पहुंच गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 6.25% कमी $97.90 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश और तेज़ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। लंडी कोतल बाजार रखा खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद जख्मी हो गए और जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। करक शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश। NUC के अगले 12 से 24 घंटे के दौरान पंजाब के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा की बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, बनी में बादल बरसने की तवक्को है। बलोचिस्तान के शहरों में भी बारिश का इम्कान है।